السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے صفات پر بندہ ایمان لائے اور اپنے دل میں یقین پیدا کرے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اپنی ذات میں، اپنے صفات میں۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کا حکم، اس کا فیصلہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں ایک نام ہے الحکم۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والی ذات۔ اللہ بڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی بڑا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اس فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کی طاقت بتائی۔ اللہ کی قدرت اللہ کے فیصلوں میں ہے۔ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، پوری کائنات کے اندر انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، ایک فرد کے لیے ہو یا قوموں کے لیے ہو، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے اللہ کرتے ہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت۔ صحت اور بیماری کا فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ رزق کے اور تنگی کے حالات اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ بارشوں کا نظام، یہ سارا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو فرمایا الا لہ الحکم۔ سنو، فیصلہ تو صرف اسی کا ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے فیصلوں میں کوئی شریک نہیں۔ جس چیز کا اللہ فیصلہ کر دے وہی اٹل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دعا میں اس طرح کہتے تھے انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک۔ اے اللہ، آپ ہی بادشاہ ہیں، آپ کی بادشاہت میں، آپ کی چاہت میں کوئی شریک نہیں۔ الحلال ما احلل، جس چیز کو آپ نے حلال کیا وہی حلال ہے۔ والحرام ما حرمت، حرام وہی ہے جس کو آپ نے حرام کیا۔ والدین ما شرع، دین کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا۔ والامر ما قضیت، فیصلہ آپ ہی کا چلتا ہے۔ والخلق خلقک والعبد عبدک انت اللہ رؤوف الرحیم۔ ساری کائنات آپ ہی کی ہے، ساری کی ساری مخلوق آپ ہی کی غلام ہے، آپ ہی کے بندے ہیں۔ آپ اللہ ہیں، بڑے مہربان، بڑے مہربان ہیں۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ کا فیصلہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے ارادے کے بغیر اس کے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اس کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ، جس چیز کو وہ طے کر دے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ واللہ یحکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ لا معقب لحکمی، لا معقب لحکمی، اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں ڈال سکتا۔ دنیا کی عدالتوں میں جب آدمی جاتا ہے
کسی عدالت میں، کاؤنٹی کی عدالت میں کوئی کیس اگر جو ہے کوئی مسئلہ ہو جائے، اوپر جا کے جو ہے مقدمہ دائر کرتا ہے، مختلف دروازے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی الحکم ایسا فیصلہ کہ جس کے فیصلے پر ساری کائنات چل رہی ہے۔ اس نے فیصلے سنائے قرآن پاک میں، الحکم ہے وہ، فیصلے سنانے والے۔ قرآن پاک میں اس نے فیصلے سنائے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ تقوی والا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، بدترین لوگ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں میں رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے فیصلوں کو سنایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کوئی بھی آدمی مرد ہو کہ عورت اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ اس کی زندگی کو آباد کر دیں گے۔ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب بندہ اپنی زندگی میں ایمان لائے، عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نافرمانی کرے، میرے حکم سے پیٹ پھیرے، مجھ سے روگردانی کرے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ زندگی تنگ، ہر چیز کی وسعت کے باوجود زندگی تنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس کا فیصلہ ہے۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سنا رہے ہیں۔ وقال اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کوئی اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی محنت کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے سنا رہے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں، اسے کوئی ہٹا نہیں سکتا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ کے فیصلے کیسے چلتے ہیں؟ بندوں کے اعمال پر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو سمجھایا کہ فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن فیصلے کیسے ہوں گے؟ تمہارے اعمال پر ہیں۔ عمل جیسا ہوگا ویسے تمہارے ساتھ فیصلے ہوں گے۔ انفرادی زندگی میں اعمال صحیح ہیں تو انفرادی زندگی کے فیصلے صحیح ہوں گے۔ اجتماعی زندگی کے اعمال صحیح ہیں، اجتماعی زندگی کے فیصلے صحیح ہوں گے۔ انفرادی زندگیوں میں اعمال بگڑے ہیں، اللہ کی طرف سے فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے۔ یہ یقین کہ اللہ نے فیصلوں کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، یہ یقین جب بندے میں پیدا ہوگا تو بندہ اپنے عمل کو صحیح کرنے کی فکر کرے گا۔ اسے یقین میرا عمل درست ہوگا، اللہ کے فیصلے میرے عمل کے مطابق ہوں گے، عمل پر میرے حالات بنتے ہیں۔ یہ قرآن ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں ہو، سمندر میں ہو، کہیں بھی ہو، جو کچھ حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ سب کے سب تمہارے جو ہے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے اتریں گے۔ فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایمان والوں سے فرمایا، فاصبروا، صبر کرتے رہو، جمے رہو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ کے فیصلے نہ ہو جائیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
یہ یقین جب پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر کہ اللہ سب سے فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے جج، ایک ہوتا ہے حاکم۔ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جج نہیں ہے، کہ جج جو ہوتا ہے عدالتوں کا جو قاضی ہوتا ہے، عدالت میں جو جج ہوتا ہے وہ قانون کے تابع ہوتا ہے، قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی طرف سے معاف کرنا چاہے کسی مجرم کو معاف نہیں کر سکتا، اس کا کام صرف یہ ہے کہ دلائل کو سامنے رکھو، گواہوں کو سامنے رکھو اور اس بنیاد پر فیصلہ سناؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا حاکم ہے کہ اگر اللہ کسی بندے کی ایک ادا پسند آ جائے اللہ اسے معاف کر دے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عطا ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا آپ نے یہ کیوں کیا، بلکہ وهم يسألون، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور تعارف کرا کے پوچھ رہے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے علاوہ تم نے کسی اور کو حکم بنایا، کسی اور کے فیصلے کو اپنا جو ہے اپنی زندگی کا مقتدا بنایا۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، احکم الحاکمین ہے، خیر الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ۔ دیکھیں نا یہ صفت جب دل میں یقین کے درجے میں پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان، سکون، ایک اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ میرا اللہ کون ہے جس کی صفت الحکم ہے، فیصلے اس کے اختیار میں ہیں، لہذا اسی پہ بھروسہ کروں۔ اسی لیے فرمایا ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، مجھے اسی پہ بھروسہ کرنا ہے۔ ایمان والا تو اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، اسے دل میں یقین ہوتا ہے اس کائنات کے اندر فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا، اس کے فیصلے کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور بنوں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ طاقتور بنوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل اختیار کرو، دلوں میں تمہاری زندگی تم جو ہے سب سے طاقتور انسان بن جاؤ گے۔ مومن طاقتور ہوتا ہے قوت کے اعتبار سے، ارادوں کے اعتبار سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے اس کائنات کے اندر اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، اللہ ہی کا چاہا ہوتا ہے، اسی کا نظام اس کائنات کے اندر چلتا ہے، اور فوراً وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ ہاں مجھے اپنے عملوں کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو درست کر کے، تاکہ میرے بارے میں، میرے حق میں اللہ کے فیصلے رحمت والے ہوں، عافیت والے ہوں، برکت والے ہوں، اور بندہ اللہ سے راضی رہتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی اللہ کا فیصلہ ہو، جب دل میں یقین ہو، زندگی کے اندر انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، مختلف ناگواریوں سے گزرتا ہے، لیکن دل کے اندر یہ یقین ہو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے حکم میں حکمت ہوتی ہے۔ اس آزمائش میں کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کبھی کوئی ناگواری کی بات سننے کو مل جائے، کبھی کسی کی کوئی پریشانی سامنے آ جائے، کوئی کسی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے میں کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ناگواریوں سے گھبرانا نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، امتحان ضرور بھی ضرور ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، دنیا میں کبھی مالی اعتبار سے، کبھی صحت کے اعتبار سے، کبھی گھریلو اعتبار سے مختلف قسم کے اسی کے فیصلے چل رہے ہیں، اسی کے فیصلے۔ بندہ کیا رہے؟ اپنا عمل دیکھے،
اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے راضی رہے، اللہ سے راضی بندہ اللہ سے راضی رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو فیصلہ اے اللہ آپ نے میرے بارے میں کیا میں اس پہ خوش ہوں، میں اس پہ راضی ہوں، اور اللہ سے گڑ گڑائے، اللہ سے مانگتا رہے۔ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی کہ اگر کوئی انسان روزی کے معاملے میں پریشان ہو، گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ علی نفسی ومالی ودینی اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت۔ اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ کا نام اپنی ذات پر، اپنے مال پر، اپنے دین پر، اپنے گھر والوں پر۔ پھر فرمایا اللہم ارضنی بقضائک، اے اللہ تیرے فیصلے پہ مجھے راضی کر دے، جو فیصلہ میرے بارے میں تیرا ہوا ہے مجھے اس پہ خوش کر دے، راضی کر دے۔ وبارک لی فیما قدر لی، اے اللہ میرے جو مقدر تو نے میرے بارے میں طے کیا اس میں برکتیں ڈال دے۔ حتی لا احب تعجیل ما اخرت، سبحان اللہ۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں غور کریں کہ یہ پیغمبر کے علاوہ کوئی دعا نہیں بتا سکتا، یہ نبوت کی زبان ہے، نبوت کا علم ہے جو یہ علم کھول رہا ہے۔ کیا جملہ دیکھیں، حتی لا احب تعجیل ما اخرت، اے اللہ کسی حکمت کی وجہ سے تو نے وہ چیز اگر دینے میں تاخیر کی ہے اس میں مجھے جلد بازی نہ کر، اس میں جلد بازی نہ کروں، تب اس میں میرے اندر جلد بازی نہ ہو کہ جلد بازی انسان آدمی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ دینے کا وقت طے کیے ہیں، لیکن انسان ایک مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتا ہے، 2 مرتبہ مانگ کر دعائیں چھوڑ دیتا ہے، دعا مانگ کر اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا اس پہ راضی کر دے، وہ جو مقدر ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ کوئی چیز آپ دینے میں مجھے تاخیر فرما رہے ہیں اس میں جلد باز نہ بنوں، میں آپ سے بدگمان نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہتا۔ اسی لیے دوستو اللہ الحکم ہے، دنیا میں آخرت میں فیصلے تو اسی کے چلتے ہیں، کائنات کے اندر اسی کا فیصلہ، قیامت کے دن بھی اسی کے فیصلے ہوں گے۔ ھذا یوم الفصل، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، اور فیصلہ کون کریں گے؟ اللہ۔ جمعناکم والاولین، تم سب کو جمع کروں گا، پھر اس کے بعد کیسے فیصلہ اللہ کے ہوں گے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک هم الخاسرون، جس کا پڑلا اعمال نامے میں نیکیوں کا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نام اعمال ہلکے ہوں گے، گناہوں پہ بھرے ہوئے ہوں گے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ وہاں فیصلہ ایمان کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا انسان اپنے ہر عمل کو سامنے پائے گا، وما عملت من سوء، چاہے وہ عمل اچھا ہو کہ برا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے ڈرا رہے ہیں، قیامت کا دن فیصلے کا دن، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن، اور قیامت کے دن اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کو سامنے پیش کر دیں گے اور کہیں گے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے سامنے ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنے عملوں میں جو قیامت کے دن نیکیاں پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی وہاں پر کوئی شر پائے، وہاں پر کوئی سزا پائے، وہ تو اپنے آپ پر ملامت کرے کہ میں نے دنیا میں جو ہے، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوئیں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔
اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ اپنی قدرت سے کائنات کے اندر سارے فیصلے اللہ کے ہیں، یہ ہمارا یقین پیدا ہو۔ میری انفرادی زندگی، میری اجتماعی زندگی، یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلوں سے چل رہی ہے، اللہ نے اس کو اعمال سے جوڑا ہے۔ میں اپنے عمل کو درست کروں، میں اپنے عمل کو بناؤں، کیونکہ اللہ کے فیصلے عملوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا کا نظام یہی چلایا، اللہ نے دنیا کا نظام یہی چلایا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر تمہاری زندگی میں ایمان آ جائے، تقوی آ جائے، اس کی خاصیت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے؟ وہ اللہ کے وہ فیصلے، برکتوں والے فیصلے اللہ اتاریں گے، برکتوں والے اللہ تعالیٰ فیصلے اتاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شعبان کے مہینے میں جو کثرت سے روزہ رکھتے تھے، ماشاءاللہ شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے علاوہ جتنی کثرت سے آپ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، اتنی کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، شعبان رمضان کی روحانی تیاری کا نام ہے۔ آدمی اپنے اندر تیاری کرے کہ مجھے اللہ کے اس مبارک مہینے کو، اس رحمت کو مجھے لینا ہے، رمضان کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے دوبارہ میری زندگی میں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس کے شکر کے لیے شعبان میں روزے رکھتے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ رمضان اور رجب کے درمیان ایک مہینہ ہے، یعنی شعبان کے بارے میں فرما رہے ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے، اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بندے کے اعمال روزانہ کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، سالانہ اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک نظام بنائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو، میں روزے سے رہوں۔ سوچیں دوستو، آپ کے اعمال، آپ کی زندگی کیسی پاک صاف، لیکن آپ دیکھیں نا، امت کو بتا رہے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچے تو میں روزے سے ہوں تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ اور دوسرا اس حدیث میں اشارہ ہے، بندے کے اعمال جیسے پہنچیں گے اللہ کی طرف سے فیصلے ہی ویسے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ یقین ہمارے دل میں پیدا ہو کہ میری زندگی کا ہر فیصلہ اللہ نے میرے عمل سے جوڑا ہے۔ جب بندہ یہ یقین پیدا کرتا ہے، پھر اپنے عملی زندگی کو بناتا ہے، اپنی عملی زندگی کو صحیح کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عملوں کی خاصیت یہی ہے، اللہ کے فیصلے اپنے بندوں کی طرف اسی راستے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی بھی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمت ہو تو اس میں روزے رکھیں، کم از کم 13، 14، 15 کے روزے رکھیں، یا کم از کم 15ویں شعبان کا روزہ رکھیں۔ اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے، اپنی زکوٰۃ اور اپنے صدقات کی ترتیب بنایا کرتے تھے۔ یہ شعبان کا یہ تحفہ ہے، یہ شعبان اس مہینے کی قدردانی یہی ہے کہ ہم آنے والے مبارک مہینے کی روحانی اعتبار سے ہم تیاری کریں، تاکہ ہم اس رمضان کو صحیح طریقے سے ہمارا وقت گزرے اور اللہ کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں صحت اور عافیت اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔